اگلا مرحلہ ہے آسمان کو سمجھنے کا، کیونکہ بالآخر انسان کا آسمان سے بڑا ہی گہرا، ایک بڑا ہی پرانا تعلق ہے۔ ہم صدیوں سے آسمان کی طرف دیکھتے چلے آئے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے آسمان کی طرف دیکھنے والوں کے نام بھی رکھ دیے ہیں کہ جسے آسمان اور اس کے بادل پسند ہو، اسے ہم نے نیفوفائل کا نام دے دیا۔ جسے آسمان کی گرج پسند ہو، اسے ہم نے سیرونوفائل کہنے لگے۔ جسے اس آسمان سے آنے والی بارش پسند ہو، اسے پلوویوفائل بول دیا۔ جسے رات کا آسمان اور اس کے ستارے بہت پسند ہو، اسے ہم ایسٹروفائل کہنے لگے۔ اور جو آسمان اور اس کے چاند سے محبت کرے، اسے ہم نے سیلونوفائل کا ٹائٹل دے دیا۔ But the question is کہ یہ آسمان آخر ہے کیا؟ اب آپ کو مزید بتانے سے پہلے میں آپ کے سامنے اپنا ایک چھوٹا سا تجربہ رکھنا چاہتا ہوں۔ I want to share something with you۔ کہ یہ چیپٹر لکھنے سے پہلے میں نے تقریباً 20 لوگوں سے سوال کیا تھا کہ آپ کے خیال میں آسمان کسے کہتے ہیں۔ کسی نے جواب دیا کہ اوپر جو نیلا رنگ نظر آتا ہے اسے آسمان کہتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ بہت دور اوپر جا کر ایک سفید سی چادر ہوگی، اسے آسمان کہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بادلوں کو آسمان کہتے ہیں۔ الغرض کے بڑے دلچسپ جوابات سننے کو ملتے ہیں۔ تو چلے سرسری طور پہ سائنس کے مطابق دیکھتے ہیں کہ آسمان کیا ہے۔ اب یہ نیلا رنگ تو صرف ہماری فضا ہے، اور یہ نیلا اس لیے ہے کیونکہ جب سورج کی 7 رنگوں پر مشتمل روشنی ہماری فضا میں داخل ہوتی ہے تو فضا میں موجود گیسز کی وجہ سے نیلا رنگ باقی روشنی سے علیحدہ ہو کر ہر طرف پھیل جاتا ہے، کیونکہ نیلے رنگ کی طول موج، اس کی ویو لینتھ سب سے کم ہوتی ہے۔ اور شام کے وقت یہ نیلا ہٹ غائب ہو کر سرخی اس لیے پھیل جاتی ہے کیونکہ تب سورج افق کے قریب تر ہوتا ہے، اور سورج اور ہماری آنکھوں کے درمیان موجود فضا یہ 38% زیادہ گاڑھی ہو جاتی ہے۔ It's 38% denser than the atmosphere up in the sky۔ لیکن یہ فضا کی تہ اوپر کہاں تک جاتی ہے؟ سائنس اس کا جواب دیتی ہے۔ انفیکٹ 6.5 میل اوپر تک آپ کو اسی فضا کی تہ ملے گی، اسے ٹروپوسفیئر کہتے ہیں۔ ہماری دنیا کا سارا موسم اسی فضا کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ بادل، بارش، طوفان، بلکہ ہم خود بھی اس تہ میں ہی رہتے ہیں، بلکہ دور دور تک نظر آنے والے بادل بھی اسی 6.5 میل کی تہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن پھر اس سے اوپر کیا ہے؟ اس سے اوپر آپ کو 31 مائل تھک ایک اور لیئر ملے گی جسے اسٹریٹوسفیئر کہتے ہیں۔ 31 میل موٹی ایک تہ۔ یقیناً آپ نے بدنام زمانہ اوزون کی تہ کے بارے میں بھی سنا ہوگا کہ جو سورج کی خطرناک شعاعوں سے زمین کا تحفظ کرتی ہے، اوزون لیئر، وہ بھی اسی تہ میں پائی جاتی ہے۔ بلکہ اس تہ کے نچلے حصے میں بہت ساری کمرشل فلائٹس اور اس کے درمیانے حصے میں کچھ جاسوسی جہاز بھی سفر کرتے ہیں، سم اسپائی جیٹس۔ لیکن پھر اس سے اوپر کیا ہے؟ اس سے اوپر 53 مائلز تھک 53 میل موٹی ایک اور تہ کہ جسے میزوسفیئر کہتے ہیں۔ یہاں پر انسان کے لیے تو زندگی ناممکن ہے، کیونکہ ایک تو یہاں پر ٹمپریچر -90 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے، اور دوسرا یہاں پر ہوا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور بیسیکلی یہی ہوتا ہے جس میں داخل ہوتے ہی شہاب ثاقب، میٹیورائٹس، جلنا شروع ہو جاتے ہیں، کہ جن کی پورا اسراریت کے بارے میں آپ کو 10ویں چیپٹر میں بتاؤں گا۔ لیکن پھر اس سے اوپر کیا ہے؟ اس سے اوپر مزید ایک 300 میل موٹی تہ ہے جسے تھرموسفیئر کہتے ہیں، 300 مائلز تھک لیئر۔ یہ وہ تہ ہے جہاں ہمارے زیادہ تر سیٹلائٹس ہماری دنیا کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یہی ہوتا ہے جہاں دنیا کی خوبصورت ترین گہرے سبز رنگ کی روشنیاں پیدا ہوتی ہیں، جنہیں ہم اورورا لائٹس کہتے ہیں۔ دنیا کے خوبصورت ترین لائٹ شوز میں سے ایک، اور میری پسندیدہ ڈارک رنگ اورورا لائٹس۔ لیکن ان سے اوپر کیا ہے؟ اس کے بعد ہماری زمین کی وہ حد ہے جسے کارمن لائن کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر خرب ہا خرب میل تک پھیلی ہوئی خلا کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اتنی دور تک پھیلی ہوئی کہ پھر NGZ11 کی روشنی کو بھی ہم تک پہنچنے کے لیے 14 ارب سال تک سفر کرتے رہنا پڑتا ہے۔ لیکن اس سب کے دوران آسمان کہاں پہ آیا؟ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ یہاں پر سائنس ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ مقام اس کے علمی دائرے سے باہر ہے۔ یہاں سے آگے کی دنیا کیسی ہے؟ آسمان کہاں جا کر ملے گا؟ آسمان آخر ہے کیسا؟ اور آسمان کے اوپر کیا ہے؟ ان جوابوں کے لیے اب ہمارا علمی سورس ہے قرآن اور حدیث۔
قرآن پاک میں آسمان سے پانی کے اترنے کا ذکر کم سے کم 22 ٹائمز ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا، لیکن پانی اتارنے والے بادل تو صرف 2 کلومیٹر اونچائی پر ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں قرآن میں آسمان کی مزید صفات بھی ڈھونڈنی ہوگی۔ اس لیے کم سے کم 3 جگہ آسمان کے محفوظ چھت ہونے کا ذکر بھی ملا، پھر 2 جگہ اس محفوظ چھت کو تھامے جانے کا بھی ذکر ملا کہ کہیں وہ گر نہ پڑے۔ اب یوں لگتا ہے کہ جیسے آسمان کسی چیز سے ہمارا پروٹیکشن کر رہا ہے، ہمیں تحفظ دے رہا ہے، اور خود آسمان کو بھی تحفظ مل رہا ہے کہ کہیں یہ گر نہ پڑے۔ تو پھر کیا یہ آسمان اوزون یا اس جیسی زمین کی حفاظت کرنے والی تہوں میں سے کسی تہ کا نام ہے؟ شاید ابھی بھی کلوز کافی نہیں ہے، اس لیے آسمان کی مزید صفات ڈھونڈنے کے لیے ہمیں اس کتاب کو مزید پڑھنا ہوگا۔ سورہ طارق میں اسی آسمان کی ایک بڑی حیرت انگیز صفت بتا کر اس کی قسم اٹھائی گئی ہے کہ قسم ہے پلٹانے والے آسمان کی۔ اور جو لوگ لٹریچر اور کلائمیٹالوجی یعنی فضا کی اسٹڈی سے واقف ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ موسم تو صرف 4 ہی ہے، یعنی یہ سردی، گرمی، بہار اور خزاں، لیکن آب و ہوا انفیکٹ 12 قسم کی ہوتی ہے جو ڈائریکٹلی آسمان میں موجود فضا سے انفلوئنسڈ ہوتی ہے، جو آسمان سے پلٹ پلٹ کر زمین کی طرف آتی ہے، مثلا بارش، دھند، نمی، برف باری، طوفان، ہوائیں۔ ان سب کا اپنے خاص پیریڈز پر پلٹ پلٹ کر زمین کی طرف آنا اس خاص ایریا میں موجود آسمانی فضا سے ڈائریکٹلی منسلک ہے۔ پھر 3 جگہ پر مجھے سورج، چاند اور ستاروں کا اس طرح سے ذکر ملا کہ وہ بھی آسمان میں موجود ہیں۔ مزید 2 جگہ پر مزین کر دینے والے ستاروں کے بھی آسمان میں ہونے کا ذکر ملا، اور 3 جگہ آسمان میں موجود بروج کا ذکر ملا کہ آسمان میں برج بھی ہیں۔ مثلا سورہ ہجر کی 16ویں آیت یہ بتاتی ہے کہ آسمان میں دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بروج رکھ کر اسے مزین کر دیا گیا۔ یہ ایگزیکٹلی کون سے بروج ہیں کون جانتا ہے، لیکن 1995 میں ایک تصویر کھینچی گئی تھی جسے کائنات کی 10 خوبصورت ترین تصویروں میں شامل کیا گیا تھا۔ یہ اس قدر خوبصورت تصویر تھی کہ اسے بعد میں بھی کئی مرتبہ کھینچا گیا۔ 3 بلند و بالا ستون جنہیں انفیکٹ نام بھی تخلیق کے بروج یعنی کہ پلرز آف کریشن ہی دیا گیا تھا، جو دیکھنے والوں کے لیے پچھلے 27 سال سے مزین ہے، خوبصورتی کا باعث ہے، مسحور کر دینے والے ہیں۔ اب کم سے کم یہاں پہنچ کر اتنا ضرور کلیئر ہو جاتا ہے کہ آسمان بہت اوپر تک پھیلا ہوا ہے۔ سورج، چاند، ستاروں اور بروج کے علاوہ قرآن پاک میں آسمان کی اور بھی صفات ہیں، مثلا آسمان میں پگھلے ہوئے شعلوں کے جلنے اور تیزی سے لپکنے کے اشارے، ایسے ہی عفریت ستاروں کے اشارے جہاں پوری کی پوری کہکشائیں گم ہو جائیں اور ان کا پتہ نہ چلے۔ بلکہ مجھے قرآن پاک میں ہی آسمان کے اندر ایسے ستاروں کے ہونے کا بھی ذکر ملا کہ جن کی دھمیں 60 لاکھ میل تک لمبی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ سب بعد میں، پہلے ہم اپنے آسمان تک کے جانے کے سفر کو جاری رکھیں گے۔ اس قدر عظیم، حیرت کدہ اور مزین کر دینے والے برج، سورج، چاند، ستارے صرف ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے کے تو ہو نہیں سکتے، ستارے تو انفیکٹ دوسری کہکشاؤں میں بھی موجود ہیں۔ جہاں ہماری ملکی وے میں 400 ارب ستارے ہیں جن میں سے ہمارا سورج صرف ایک ستارہ ہے، وہاں ہماری سب سے قریبی کہکشاں ہماری نیبرنگ گیلیکسی یعنی کہ اینڈرومیڈا میں 2.5 گنا زیادہ ستارے ہیں، یعنی کہ 1 کھرب سے زیادہ ستارے، اور ملکی وے اور اینڈرومیڈا جیسی مزید 2 کھرب کہکشائیں اور بھی ہیں۔ تو کیا یہ سارا پھیلاؤ آسمان ہے؟ آخر اس کی بلندی کہاں تک ہے؟ اس بات پر مزید تحقیق کرنے سے 4 جگہ مجھے آسمان کی بلندی اور وسعت کے متعلق آیات ملی، اور ان میں سے 2 تو بڑی واضح آیات ہیں، مثلا سورہ غاشیہ کہ کیا یہ دیکھتے نہیں آسمان کو کس طرح بلند کیا گیا ہے، یا پھر سورہ زاریات کہ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم ہی اسے پھیلانے والے ہیں۔ اب ان تمام آیات کو سامنے رکھنے کے بعد کچھ اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آسمان کی حدود تو شاید ہمارے اوپر سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور اس کا پھیلاؤ بہت اوپر تک ہے، لیکن کیا اس کے پھیلاؤ کی کوئی آخری حد بھی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ ہاں، اس پھیلاؤ کی بھی ایک حد ہے، ایک کنارہ ہے، جس کے متعلق انفیکٹ سورہ نازیات اور سورہ رحمان میں ہے۔ سورہ نازیات
کیا تمہارا تخلیق کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ اسے اللہ نے بنایا ہے اور اس کی سمک یعنی اس کی بیرونی سطح کو بلند کر دیا ہے۔ اور دوسری آیت تو بڑی قوت والی ہے جس میں بیسکلی ایک کھلا چیلنج بھی دیا گیا ہے، سورہ رحمان۔ اے جن و انس، اگر تم میں آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نکلنے کی طاقت ہے تو نکل جاؤ، بغیر طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا اور تم خود کو نہیں بچا سکو گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان بے کراں بلندیوں کے بعد جن کے فاصلے نہ ہی میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں اور نہ ہی آپ سمجھ سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں ایک ایسی جگہ ضرور آئے گی جہاں آسمان کی ایک سمک ہوگی، یعنی اس کی کسی قسم کی کوئی سطح ہوگی، جہاں پہنچنے والوں پر دھواں اور آگ کے شعلے گریں گے۔ اور شاید وہی جگہ ہماری دنیا کے آسمان کے پھیلاؤ کی حد ہے، اس کی سطح ہے، اس کا کنارہ ہے۔ اور ہمارے اس آسمان کا پھیلاؤ، اس کی بلندی شاید ہمارے ایٹماسفیئر سے لے کر وہاں کہیں بہت دور، بہت اوپر تک اس کی سمک تک جاتا ہے۔ اسی لیے تو اسی آسمان کے اندر سے پانی بھی اتر رہا ہے، سورج اور چاند اور ستارے بھی اسی آسمان میں تیر رہے ہیں، ستاروں سے مزین بھی یہی آسمان ہے۔ آسمان ایک بہت بڑا پھیلاؤ ہے، شاید ہمارے سروں کے اوپر سے شروع ہو کر کھرب ہا کھرب میل تک پھیلا ہوا ایک پھیلاؤ، جس کی بالآخر ایک سطح آئے گی۔ لیکن اس کے متعلق بتانے سے پہلے میں آپ کو چند چھوٹی چھوٹی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن میں آسمان پر اپنے تحقیقی سفر کے دوران مجھے 4 جگہ آسمان کے ڈیزائن کے بارے میں ملا، 6 جگہ مجھے آسمانی مخلوقات کے متعلق ملا، 3 جگہ مجھے آسمان سے رزق بھی اترتا ہوا دیکھنے کو ملا، 6 جگہ آسمان کے دروازے اور راستے دیکھنے کو ملے، 2 جگہ آسمان کے جذبات کے بارے میں بھی ملا، 2 جگہ جنات اور شیاطین کا آسمان میں آنا جانا بھی دیکھنے کو ملا، 3 جگہ آسمان سے اترنے اور اس میں چڑھنے والی چیزوں کے بارے میں سیکھنے کو ملا، 16 جگہ آسمان کے مقدر کے بارے میں جاننے کو ملا کہ بالآخر اس کے ساتھ ہوگا کیا، اور 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم الشان تخلیق کے قسم اٹھائے جانے کے بارے میں ملا۔ ان تمام باتوں کو میں وقت آنے پر آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے شیئر کروں گا کہ آسمان میں رہنے والی وہ مخلوقات کون سی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو آسمان سے اترتی اور اس میں چڑھتی ہیں، اس میں دروازے اور راستے کون کون سے ہیں، یا پھر آسمان کا مقدر کیا ہوگا۔ البتہ ایک اور بات ہے کہ قرآن پاک میں 7 جگہ مجھے آسمانوں کی تعداد کے بارے میں ملا کہ وہ بھی 7 ہی ہے۔ اور اب یہاں سے آگے میں باری باری آپ کو ان آسمانوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ اتنا تو واضح ہو چکا ہے کہ آسمان کے اس پوائنٹ تک ہماری سائنس کے ذریعے رسائی امپاسبل تھی، ناممکن تھی۔ لہٰذا قرآن و حدیث کے سائے میں نے آسمانوں کی کمپوزیشن کے متعلق مزید ایکسپلور کیا، اور 14ویں صدی کے مصری اسکالر حافظ جلال الدین السیوطی کی ایک کتاب السماء فی الحیاۃ السمیہ میں مجھے ان آسمانوں کی ایک بڑی ڈیٹیلڈ، ایک بڑی تفصیلی ڈسکرپشن ملی۔ اور اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آخر کارمن لائن کے پرے پرے، یعنی کہ جو ہماری آخری حدود ہے پہنچنے کی، اس سے پرے پرے ان لامحدود وسعتوں کے اوپر کیا ہے۔ ہمارے اوپر سے شروع ہو جانے والے اس پھیلاؤ کی سب سے آخری حد پہلا آسمان ہے، کہ جو آسمان دنیا ہے، جو پانی کا بنا ہوا ہے، اور اس کا نام رقیہ ہے، اور شاید اسی پانی کی وجہ سے وہاں پہنچنے والے پر سورہ رحمان کے مطابق دھواں چھوڑے جانے کا ذکر ہے۔ معراج والی حدیث کے مطابق اسی پہلے آسمان میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام رہتے ہیں، اور کچھ روایات کے مطابق اسی پہلے آسمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب نامی ایک ایسے فرشتے کو دیکھا تھا جس کا جسم آدھا برف اور آدھا آگ کا بنا ہوا تھا۔ اسی پہلے آسمان کے پانی کے متعلق بھی میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ رومن حکمران ہرکیول یعنی ہیراکلیوس نے معاویہ کو ایک خط لکھا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے ان چند چیزوں کے بارے میں بتائیں جن کے متعلق اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، لیکن جواب ان باتوں میں سے دیں جو نبوی دور کی تعلیمات میں سے ہوں۔ معاویہ نے وہ خط ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوا دیا تاکہ وہ اس کا بہتر جواب دے سکے۔ اس خط میں ایک سوال تھا جو مجرہ کے متعلق تھا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا کہ مجرہ
آسمان کا وہ دروازہ ہے جو ان دونوں کی حد فاصل ہے۔ فاصل رکاوٹ کی اس قسم کو کہتے ہیں جس میں سے کچھ بھی نہ گزر سکے، یہاں تک کہ حرارت بھی نہیں، ٹمپریچر بھی نہیں۔ اسی مجرہ کے متعلق میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ یہ ایک جاندار لعاب ہے، یعنی آسان الفاظ میں زندہ ہے۔ اگرچہ مجھے اس روایت کی دوسری جگہ سے کوئی ویریفیکیشن نہیں مل سکی، لیکن اگر یہ روایت صحیح ہے تو پہلا آسمان ایک ایسے پانی کا بنا ہوا ہے جو جاندار ہے، زندہ ہے۔ اس میں ایسے دروازے ہیں جن سے بغیر اجازت کے کوئی چیز نہیں گزر سکتی، یہاں تک کہ ٹمپریچر بھی نہیں۔ اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے جو سفید موتیوں کا بنا ہوا ہے اور اس کا نام اسفلون ہے۔ بخاری اور سنن نسائی کی حدیث کے مطابق وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام رہتے ہیں۔ اس کے اوپر تیسرا آسمان ہے جو کیدوم کہلاتا ہے اور وہ لوہے کا بنا ہوا ہے۔ اس تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام رہتے ہیں اور کچھ روایات کے مطابق اس آسمان میں اسرائیل علیہ السلام کے ہونے کا بھی ذکر ہے جو ملک الموت یعنی موت کے فرشتے کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ اس کے اوپر چوتھا آسمان ہے کہ جو پیتل کا بنا ہوا ہے اور اس کا نام معونہ ہے۔ اس چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام رہتے ہیں اور وہیں اسرافیل نام کے ایک فرشتے کی بھی موجودگی کا ذکر ملتا ہے کہ جو آنسوؤں کا فرشتہ کہلاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر پانچواں آسمان جس کا نام رقا ہے اور وہ چاندی کا بنا ہوا ہے۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام رہتے ہیں اور جہنم کے داروغہ مالک کے بھی وہیں ہونے کا ذکر ہے۔ مالک جن کے زیر حکم بہت پراسرار فرشتے ہیں، جن کا ذکر سورہ علق میں بھی ہے، جنہیں زبانیہ کہہ کر بلایا گیا ہے۔ فرشتوں کے متعلق میں آپ کو سیکنڈ چیپٹر میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ اس کے اوپر چھٹا آسمان جو دقنا کہلاتا ہے، یہ سونے اور سرخ پتھروں سے بنا ہوا آسمان ہے اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام رہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس سے آگے کو بتاؤں، میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف 1 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ سونے جیسا سنہرا اور یاقوت جیسے سرخ پتھروں کا بنا ہوا آسمان۔ سورہ نجم کے مطابق یہاں ایک عظیم الشان درخت ہے جس کی جڑیں اسی چھٹے آسمان سے شروع ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں اوپر 7ویں آسمان تک جاتی ہیں۔ اس درخت کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ بیری کا ایک درخت ہے جس کے پتے بڑے بڑے اور اس کے پھل مٹکوں جیسے ہیں۔ اس درخت پر سونے سے بنے ہوئے پروانے اڑتے رہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کہ جب اللہ کے حکم نے اس درخت کو ڈھانپا تو اس درخت کے رنگ ایسے بدلے کہ میں ان رنگوں کو ہی نہیں جانتا۔ دنیا کی کوئی مخلوق اس درخت کے رنگوں کی خوبصورتی کو بیان نہیں کر سکتی۔ اور پھر اس کے اوپر 7واں آسمان ہے جسے اریبہ کہتے ہیں، جس کا ذکر اہل کتاب کے ہاں بھی ارابوت کے نام سے ملتا ہے۔ یہ وہ آسمان ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی روشنی سے بنا ہوا آسمان ہے جسے انسان نہیں سمجھ سکتا۔ سدرۃ المنتہا کی شاخیں اسی آسمان تک پہنچتی ہیں، نیچے سے جو جاتا ہے وہ یہی روک لیا جاتا ہے اور اوپر سے جو آتا ہے وہ یہی سے وصول کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے اوپر کیا ہے؟ یہاں سے آگے اب میں بہت محتاط ہو کر بول رہا ہوں اور آپ نے بھی بہت احتیاط سے سننا ہے۔ اس سے اوپر عرش ہے جسے 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ عرش سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے اور اس عرش کے اوپر کرسی ہے اور یہ انسان سمیت تمام مخلوقات کے علم کی انتہا ہے، کیونکہ اس سے اوپر عرش کا مالک ہے، وہ اللہ رب العزت جس نے مجھے بنایا، جس نے آپ کو بنایا۔ ابھی تک میں نے جو کچھ بھی لکھا بولا اس سب کا مالک، اور عرش سے اوپر متعلق لکھنے سے خوف کے مارے بے چینی محسوس کرتا ہوں۔ اس عرش کے دائیں طرف لوح محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے پیدا کیا ہے۔ اس کے صفحے سرخ یاقوت کے بنے ہوئے ہیں، اس کا قلم نور کا ہے اور اس میں ہونے والی لکھائی بھی نوری ہے اور عرش سے وابستہ ہے۔ اور لوح محفوظ وہ چیز ہے جس میں تخلیق، رزق، زندگی، موت، عروج، زوال اور اللہ کا ہر حکم لکھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو اللہ چاہے وہ بھی اس میں لکھا جاتا ہے۔ اس کی جڑ دودھ جیسے سفید پتھر کی بنی ہوئی ہے اور اسے ایک فرشتہ گود میں لیے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے دن میں 360 مرتبہ دیکھتا ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ کی ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آسمان عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں
کہ جیسے کسی چٹیل صحرا میں کوئی انگوٹھی پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور عرش کرسی کے مقابلے میں ایسے ہے کہ جیسے کسی چٹیل صحرا میں کوئی انگوٹھی پڑی ہوتی ہے۔ اب ذرا 1 منٹ کے لیے رکیں اور غور کریں کہ ابھی آپ نے کیا سنا ہے۔ کیا آپ کا دماغ ان وسعتوں کو، ان ایکسپینشنز کو سمجھ سکتا ہے؟ کیا میں آپ کو یہ عظمتیں سمجھا سکتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں۔ کسی مخلوق کے لیے یہ ممکن ہے ہی نہیں، اٹس امپاسبل۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ دنیا کے تقریباً سبھی کلچرز میں یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کسی بہت بڑی طاقت نے چند الفاظ سے کی تھی، لیکن کوئی کلچر یہ نہیں بتا پایا تھا کہ وہ الفاظ کون سے تھے۔ ایون کہ تھیوریٹیکل فزکس میں بھی ایک تھیوری ہے کہ آسمان اور زمین بننے سے پہلے بہت سی کائناتیں مختلف قوتوں کے درمیان تیر رہی تھی، مثلا فورس آف گریوٹی وغیرہ، اور ہر چند خرب سال بعد ان فورسز میں ٹکراؤ ہوتا ہے، ایک بگ بینگ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس ٹکراؤ کی وجہ یا تو ناقابل تصور حد تک طاقتور کشش ثقل یعنی گریوٹی ہو سکتی ہے، یا پھر بقول اس تھیوری کے a force which is unknown to us۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان آخری الفاظ سے آپ کو کیا سمجھ آئی ہے، لیکن جب میں یہ الفاظ اس چیپٹر میں لکھ رہا تھا تو میرے چہرے پہ ضرور مسکراہٹ آ گئی تھی، کیونکہ مجھے قرآن پاک میں اس عظیم الشان قوت کا ذکر کم سے کم 7 مرتبہ ملا ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا صرف یہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ بس وہ ہو جاتی ہے۔ آج تک کی ناقابل فہم اور طاقتور ترین فورس کن فیکون۔ اس کائنات کی تخلیق اور اس میں چھپے راز جاننا انسان کے سب سے بڑے سوالوں میں سے ایک ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی اونٹنی کو دروازے پر ہی باندھ لیا۔ اب وہاں یمن کے کچھ لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے ہوئے تھے، اور عمران بن حسین نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ سے اس کائنات کی تخلیق کا حال سننے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ ازل سے موجود تھا، اس کے سوا کوئی بھی شے نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، اس نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ لیا اور پھر آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اور ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بتا رہے تھے کہ کسی نے عمران بن حسین کو آواز دے کے کہا کہ حسین تمہاری اونٹنی بھاگ گئی ہے، اور عمران بن حسین یہ سنتے ہی دوڑے اور دیکھتے ہیں کہ وہ اونٹنی دور صحرا میں ایک جگہ پہ پہنچ چکی ہے۔ اور اس واقعے کے بعد عمران بن حسین کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرا دل بہت پچھتایا کہ کاش میں اس وقت اس اونٹنی کو بھاگ ہی جانے دیتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات سن لیتا۔ اور سچ کہوں تو یہ حدیث پڑھ کر میرے دل میں بھی شدید خواہش پیدا ہوئی کہ کاش وہ اونٹنی اس وقت نہ بھاگتی اور عمران بن حسین یہ حدیث سن کر ہم تک پہنچا دیتے۔ خدا جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کتنے رازوں پر سے پردہ اٹھانا تھا۔ ٹھیک ویسے ہی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے ان پراسرار شخصیت سے ملاقات اور ان کے سامنے صبر نہ کر سکنے والے واقعے کے حوالے سے فرمایا تھا کہ اللہ رحم کرے موسیٰ پر، کاش وہ صبر کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے کی مزید واقعات بتاتا۔ آج کا یہ چیپٹر ہمارے سفر کی ایک شروعات تھی، جس کے بعد میں آپ کو مزید چیپٹرز بھی سناؤں گا جن کے اندر ہم قرآن، حدیث اور سائنس سے گائیڈنس لیتے ہوئے اس کائنات کے رازوں کو ایکسپلور کریں گے۔ جزاک اللہ۔